امریکی صدر جو بائیڈن نے 11 ستمبر کے بجائے 31 اگست کو ہی افغانستان میں فوجی مشن ختم کرنے اور فوجی انخلا مکمل کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ہم مزید کتنے ہزار امریکیوں کی جانیں خطرے میں ڈالیں۔ زور دیا کہ افغان حکومت طالبان سے معاہدہ کرے، اعتراف کیا کہ طالبان اب زیادہ مضبوط پوزیشن میں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پیش گوئی بھی کی کہ طالبان کابل پر قبضہ نہیں کریں گے، اور اشارتاً کہا کہ افغان مسئلے کے حل کے لیے خطے کے ممالک کو آگے آنا ہوگا۔ ایاز میر صاحب، وسیع تبصرہ کیا ہے جو بائیڈن نے اپنی تقریر میں انخلا کے بارے میں، اور ان کا کہنا ہے کہ ہم نے افغانستان سے اپنے اہداف حاصل کر لیے ہیں، اب افغان جانیں اور افغانستان جانیں۔ اس سلسلے میں ایران میں ملاقات ہوئی ہے افغان حکومت اور طالبان کے درمیان، آپ کو لگتا ہے کہ کوئی نتیجہ نکل آئے گا؟ کچھ بھی نہیں، وہ صرف ایک دکھاوے کی ملاقات ہے، اور طالبان نے یہ کہا ہے کہ ہم اپنے امن پروپوزلز ان رائٹنگ دیں گے۔ ڈومینیٹ کر رہے ہیں بیٹل فیلڈ میں طالبان جو ہیں، اپنے وہ منمائے، وہ کسی اور کی بات تو مانیں گے نہیں، لیکن ایک چیز واضح ہونی چاہیے، امریکنز ہاتھ دھو کے بھی پولائٹ ایکسپریشن ہے، وہ بھاگ رہے ہیں وہاں سے۔ جس طریقے سے بگرام کے ایئر بیس وہ چھوڑ کے گئے، انہوں نے ویکیٹ پہلے کر دیا، ان کا آخری فوجی جا چکا تھا، اور 2-3 گھنٹے بعد افغان حکومت کو یا افغان فوج کو پتہ چلا، اور بیس لٹ چکا تھا، اور اس کی چیزیں باہر جو ہے بگرام کے باہر جو دکانیں ہیں وہاں پہ اب اس کی چیزیں بک رہی ہیں۔ جیسے ایک زمانے میں اسلام آباد کے کوسار مارکیٹ میں اور دیگر مارکیٹس میں روسی چیزیں یہاں پہ بکا کرتی تھیں، آپ ہر ایک چیز یہاں سے اسلام آباد سے آپ لے سکتے تھے۔ امریکنز نے وہ کیا ہے، اب ایک شرمناک طریقے سے امریکنز وہاں سے بھاگے ہیں۔ تھوڑا سا بھی جو ان کو ہوتا، کم از کم بگرام ایئر بیس جو ہے وہ ہینڈ اوور ٹیک اوور افغان فوج کو دے کے جاتے، ایسا بھی انہوں نے نہیں کیا، اور انہوں نے اشرف غنی حکومت کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا ہے۔ اب وہ کتنی دیر سروائیو کرتی ہے، کتنی دیر کابل کو ڈیفینڈ کر سکتی ہے یا نہیں۔ 2 سال تک جب نجیب اللہ تھا، جب روسی فوجی چلے گئے تھے، نجیب اللہ کے کنٹرول میں افغانستان کے شہر تھے، ان کے ہاتھ سے تو ابھی جو ہے وہ شہر جو ہے سلپ کر رہے ہیں، اور جو انہوں نے جو اسٹریٹجی اب طالبان نے لی ہوئی ہے، ان کا سٹرونگ ہولڈ جنوب میں ہے، شمال افغانستان اور شمال ویسٹ میں، نارتھ ویسٹ میں یہ کمزور تھے، لیکن ان کے اوفینسو وہاں جا رہے ہیں جہاں پہ یہ کمزور تھے، تاکہ وہ چیزیں بھی، وہ جگہیں پہلے ہمارے کنٹرول میں آ جائیں۔ شاید وہ جو پرانا ناردرن الائنس تھا عبداللہ کا اور احمد شاہ مسعود کا، اس کو وہ ایڈوانٹیج یا فائدہ جو ہے ڈینائی کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن یہاں تو بالکل ایک قسم کا ہم سامنے اب ہم یہاں بیٹھ کے کہتے رہیں، اب میں کیا خاور گھمن صاحب کی طرف میں اشارہ کروں کہ وہ جو کہتے ہیں کہ یہ ہوگا اور وہ ہوگا، امریکنز وہاں جا رہے ہیں، ان میں کوئی اتنی ہمت ہے افغان گورنمنٹ پہ؟ ان کے فوجی جو ہیں، کبھی کوئی تاجکستان بھاگ رہے ہیں، جو یہاں پاکستان بارڈر پہ ہیں وہ یہاں پہ بھاگ رہے ہیں، تو حالت ان کی اچھی نہیں ہے۔ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ جی اس میں کوئی امن شمن کچھ نہیں ہے، جو آدمی جس کے پاس وہ جو ڈومینیٹ کرتا ہے، طاقت ہوتی ہے، وکٹری وہ جیت رہے ہیں وہاں پہ ہے، وہ اپنی ٹرمز دیں گے۔ اور اشرف غنی کی گورنمنٹ جو ہے وہ کابل کو اگر ڈیفینڈ کر سکے، مزاحمت کر سکے، لڑ سکے، پھر کوئی بات بنتی ہے۔ یہ تو بالکل ریپیٹ ہو رہا ہے جو وہاں پہ ویتنام میں 1973 میں گئے تھے، نارتھ ویتنامیز جو ہے انہوں نے اسالٹ جو ساؤتھ پہ کیا تھا 2 سال بعد کیا تھا، پر یہ تو ہمارے سامنے ابھی 2 سال کیا ہے، یہ تو چند ہفتوں کی بات ہے، اور وہ گورنمنٹ آہستہ آہستہ جو سٹرکچر ہے وہ ڈیزالو ہو رہا ہے۔ اور ہم یہاں پہ پاکستان جو ہے، نہ پاکستان کو ذہن میں وہ ڈیلوژن ہونا چاہیے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہمیں صرف دیکھنا ہے کہ اس کا سپل اوور ایفیکٹ، وہاں کے اثرات جو ہیں ہمارے اوپر نہ آئیں، کیونکہ ہمارا یہ ہے یہاں پہ مذہبی جماعتیں، مذہبی ذہن رکھنے والے جماعتیں، تنظیمات بڑی سٹرونگ ہیں، ہمارا ایک معاشرہ اس قسم کا ہے۔ وہ تو طالبان وکٹری سے شے نہیں لے لیں گے، وہ تو اپنے آپ کو زیادہ ایمپاور نہیں فیل کریں گے، کیونکہ ہم دہشت گردی ایک نہیں، کئی ادوار دہشت گردی کے ہم بھگت چکے ہیں۔ تو ہمیں تو یہ دیکھنا ہے، بلوچستان ہمارا حالات جو ہیں اچھے نہیں ہیں،
فاٹا میں KPK میں خاص کر کے وزیرستان میں آئے روز یہاں پہ اٹیکس ہو رہے ہیں. 2-3 ہمارے جو افواج کے لوگ ہیں ان پہ یا وہ انجرڈ ہو رہے ہیں یا وہ شہید ہو رہے ہیں. تو یہ بڑی تشویشناک صورتحال ہے. افغانستان اب اس کی بدقسمتی ہے لیکن یہ باہر کی فورسز چھوڑ دیں کہ جی ہم اندر کے حالات وہاں ان کر سکتے ہیں. صرف آخری بات میں کروں گا, ہمیں امید یہ کرنی چاہیے کہ یہ جو ملا برادر وغیرہ کے جو لوگ ہیں جو پاکستان میں بھی یہاں پہ بہت دیر یہاں پہ رہے تھے, کئی سال رہے تھے, یہ ملا عمر سے زیادہ تھوڑے ماڈریٹ, تھوڑے زیادہ پریکٹیکل مائنڈڈ جو ہیں وہ ہوں. شاید افغانستان کے لیے اور طالبان کے لیے یہ ایک خوش آئند بات ہو, لیکن ہم نے دیکھنا ہے پر افغانستان کا گورننگ سٹرکچر ڈیزالو کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو سلمان صاحب آپ کیا کہیں گے؟ طالبان کی پیش قدمی بڑھتی جا رہی ہے, مختلف علاقوں پر وہ قبضہ کریں, لیکن جو بائیڈن کہہ رہے ہیں کہ وہ کابل پر قبضہ نہیں کر سکتے. کیوں اتنا یقین ہے جو بائیڈن کو؟ دیکھیں, بائیڈن صاحب کے جو خیالات میں نے پڑھے ہیں تو مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب سوویت یونین کی افواج نے فال کیا تھا تو اس وقت ماسکو اور دلی کے بیانات جو تھے وہ کوئی اس سے مختلف نہیں ہیں. اچھا, بات یہ کہ یہ جس فوج پہ نثار کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی وہ کابل کا بھی دفاع کرے گی اور وہ طالبان کو روک پائے گی, وہ حضرت آپ کی اپنی فوج ہے اور آپ تو چھوڑ کے چلے گئے اور آپ نے اپنی رسوائی اور اپنی پسپائی کا ملبہ آپ اس فوج پہ ڈال رہے ہیں جو خود ہی تیار نہیں لڑنے کے لیے. تو بات یہ کہ وہاں کے حقائق یہی ہیں کہ طالبان بڑھ رہے ہیں اور جو مختلف چیزیں ہیں نا یہ ماضی کے طالبان سے تھوڑے سے مختلف ہیں. وہ اتنے ایمبیشیس نہیں ہیں کہ جی انہوں نے آ کے کابل پہ قبضہ کرنا ہے. البتہ آپ دیکھیں ان کی اسٹریٹجی کیا ہے کہ وہ صوبوں کے کسی کیپٹل پہ قبضہ نہیں کر رہے, وہ دیہی علاقے پہ قبضہ کر رہے ہیں. ان کا پھیلاؤ بڑھ رہا ہے اور کابل کے ارد گرد بھی ان کا پھیلاؤ بڑھ رہا ہے. اور جان کس کی نکل رہی ہے؟ اشرف غنی صاحب کی. وہ جو بات ابھی ایاز صاحب نے کی ہے یہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے کہ ماضی کے اندر طالبان کا اثر و رسوخ نہیں تھا شمالی افغانستان کے اندر, اور ایران نے اسی لیے یہ ڈیولپمنٹ کی ہے. دیکھیں وہاں پر ایران کا ایک اثر و رسوخ تھا اور انہوں نے وہاں پر ان کے مذاکرات کروائے ہیں. مذاکرات کے ساتھ ایک طرف مذاکرات ہو رہے ہیں اور وہاں پر ان کا اتفاق رائے ہو رہا ہے کہ ہم افغانستان کے اندر ایک کنسنسس کی حکومت کے لیے تگودو کریں گے, اور دوسری سائڈ پہ خبر چل رہی ہے کہ وہاں پر افغان فورسز اور طالبان کے درمیان جھڑپیں جاری ہیں. دیکھیں بات یہ کہ طالبان امبیشیس نہیں ہیں, کوئی اتنی جلدی کچھ ہونے نہیں والا. دلچسپ بات یہی ہے کہ وہ جو بائیڈن صاحب, آپ ذرا حالت دیکھیں کہ جب آپ شکست کھاتے ہیں نا, شکست کا کوئی باپ نہیں ہوتا, کہ وہاں پر ان کا ایک ایئر فورس کا آفیسر کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ جناب پریزیڈنٹ آپ کی اسٹریٹجی کی وجہ سے, یعنی کہ امریکہ کی اسٹریٹجی کی وجہ سے ہزاروں لوگ ہمارے مر گئے اور ہزاروں لوگ ان کے مر گئے, اور ہمیں کیا ملا یہاں پر کہ اربوں خربوں ڈالرز آپ کا ضائع ہوا, ایک اصول تو طے ہو گیا. دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں جی ویتنام والی صورتحال نہیں ہوگی. ویتنام میں وہ گوریلا جو تھے انہیں 2 سال لگے تھے وہاں پہ, اور یہ تو خود انٹیلیجنس اداروں کی رپورٹس ہیں, امریکن انٹیلیجنس اداروں کی رپورٹس ہیں کہ یہ تو 6 ماہ نہیں چل سکیں گے. اور ایک بات خاور صاحب سمجھ جائیں گے میری بات, کہ وہاں پہ یہ جو طالبان ہیں وہ کنسنسس چاہتے ہیں فورسز کے ساتھ, آج بھی ان کا بیان آیا ہے, لیکن وہ اشرف غنی کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیوں تیار نہیں ہے؟ بات ہے کہ آج وہ اگر اشرف غنی کے ساتھ بیٹھ جائیں تو ان کا جو گراف یہاں پر ہے وہ نیچے آ جائے گا. بات ہے کہ انہوں نے تگودو کی ہے, اور اس وقت کابل جو ہے وہ کسی کٹ پتلی حکومت کے مکمل نہیں ہو سکتا. وہاں پر ایک کنسنسس حکومت آنی چاہیے. اور مریم آج ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے امریکہ کی طرف سے, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا بیان آیا ہے, انہیں پاکستان کی یاد آئی ہے کہ پاکستان ہمارا اتحادی ہے, بڑا اچھا اتحادی ہے, اور ہمارے روابط ان سے بڑے گہرے ہیں. سب کچھ گوا کے ہوش میں آئے تو کیا ہوا کہ اس امریکہ کے اعلی کار بن کے ہم نے کتنا نقصان کیا. ان کی دہشت گردی کی جنگ تھی جو پاکستان نے لڑی اور ہمیں بھگتنی پڑی, اور ہماری فورسز نے جو کچھ کیا اس کی جڑیں کاٹی اور ہم نے بہت کچھ بھگتا. اور پرائم منسٹر نے درست کہا, اب جب بھی ایسا موقع آتا ہے کہ آپ نے کہیں وزن ڈالنا ہے تو آپ کو بھارت یاد آتا ہے. دیکھیں بہت سارے لوگ ایکسپوز ہو رہے ہیں. انڈیا تو ان کے ساتھ تھا نا, اشرف غنی ان کا اہلکار تھا. آج کل انڈیا کو بھی طالبان کی یاد آئی ہے, لیکن طالبان نے کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں دیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی پہلی دفعہ پالیسی آزادانہ ہے
ایک آزاد ملک کی پالیسی ہے، اس پہ ثابت قدم رہنا چاہیے. ثابت قدم رہتی ہے یا نہیں رہتی، آئندہ آنے والے چند ہفتے ہیں میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے بیان کو خوش فہمی سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ امریکہ نے پاکستان کو ہمیشہ اپنے مفادات کے لیے استعمال کیا اور مفاد نکلنے کے بعد اس نے اپنا وزن انڈیا کے ساتھ ڈالا. لیکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا بیان تو سامنے آیا ہے، براہ راست ابھی تک وزیر اعظم عمران خان سے جو بائیڈن کی بات نہیں ہوئی، اور جو بائیڈن یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ افغان مسئلے کے حل کے لیے خطے کے ممالک کو آگے آنا ہوگا.